ناد پڑھنی ہے تاں سا تقریر کرنی لو اے ساتھ مینوں آن دے تو ساری رات میں لگا رہا تو سن دیتے رہو بالکل بیٹھے سن دیتے رہو نا کام از کم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تسی سارے زندہ باد تھوڑے پیچھے میں بھی اچھا جی 1-2 منٹ میں جلدی سے ختم کرنے لگا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں توجہ فرمانا کل ازواج کا بنات کا یہ قرآن پاک ہے وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم سیدہ فاطمہ زہرا اصول کافی پھر حضور کی 4 بیٹیاں ہیں ناز بلاغت مولا علی فرماتے ہیں حضور کی 4 بیٹیاں ہیں تحفۃ العوام صفحہ 113 حضور کی 4 بیٹیاں ہیں میرات العقول امام جعفر فرماتے ہیں صفحہ 353 حضور کی 4 بیٹیاں ہیں تاریخ الائمہ فرمایا حضور کی 4 بیٹیاں ہیں حیات القلوب صفحہ 719 اور جلد نمبر 2 حضور کی 4 بیٹیاں ہیں لو یہ بات بھی ختم ہو جاتی ہے فرمایا علی شیر خدا کی 9 بیویاں ہیں علی شیر خدا کی 9 بیویاں ہیں اور 19 لونڈیاں ہیں فرمایا آپ کے ملک میں جلال بھی ایک باغ تھا آپ کی ملک میں عفاف بھی ایک باغ تھا آپ کی ملک میں حسنہ بھی ایک باغ تھا آپ کی ملک میں آپ کے قبضہ میں مالام ابراہیم بھی ایک باغ تھا مبید فرمایا یہ بھی ایک گاؤں تھا صافیہ فرمایا یہ گاؤں آپ کے قبضہ میں تھا برکہ یہ گاؤں آپ کے قبضہ میں تھا یمبا یہ گاؤں آپ قبضہ میں تھا وادی قرا یہ بھی علی شیر خدا کے قبضہ میں تھا بدیمہ یہ بھی علی شیر خدا قبضہ میں تھا بادوینہ یہ بھی علی شیر قبضہ میں تھا افریقین فرمایا یہ بھی علی شیر خدا کے قبضہ میں تھا اب ایک اور بات سن لو قرآن پاک میں صبر کا حکم آیا ہے اور 100 بار آیا ہے سورۃ بقرہ سے لے کر سورۃ یاسر تک اللہ تعالیٰ صبر کا ہی حکم دیتا ہے بخاری شریف میں اللہ کے نبی نے صبر کا حکم دیا مسلم شریف میں اللہ کے نبی نے صبر کا حکم دیا مشکات میں اللہ کے نبی نے صبر کا حکم دیا مولا علی نے نصر بلاغت میں صبر کا حکم دیا امام محمد باقر نے حیات القلوب میں صبر کا حکم دیا فروع کافی میں اللہ کے نبی کے فرمایا فرما بردار امام جعفر صادق نے صبر کا حکم دیا الغرض ملا یزن فقی میں صبر کا حکم ہے فروع کافی میں صبر کا حکم ہے جلال جون میں صبر کا حکم ہے فرمایا ازواجہ امہاتہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوییں یہ مومنوں کی ماں ہیں سیدہ خدیجہ ام سلمہ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت حفصہ حضرت زینب فرمایا سیدہ زینب ام حبیبہ سیدہ مامونہ سیدہ زینب بن عمیر سیدہ جویریہ سیدہ صفیہ سیدہ خویلد سیدہ ماریہ قبطیہ سیدہ ریحانہ فرمایا خدا خود فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء نبی کی بیویوں کی مثل جہان میں کوئی عورت ہے ہی نہیں من یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتیہا اجرہا مرتین فرمایا جو فرما بردار رہے اللہ کے لیے رسول کے لیے جب نبی کی بیوی عمل کرے گی جب یہ نماز پڑھے گی نبی کے حجرے میں نماز پڑھے گی اور نبی کے گھر میں نماز پڑھے گی کعبے کے اندر جو نماز پڑھیں گے ان سے ان کا دگنا اجر ہوگا ادھر اگر لاکھ نماز کا ثواب ملے گا اور نبی کے حجرے میں نبی کے سین میں اور نبی کے کمرے کے چھت پر اگر نبی کی بیوی نماز پڑھے 2 لاکھ نماز کا ثواب ملے گا فرمایا لا یحل لک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اسی لیے قرآن پاک میں ذکر ہے لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج فرمایا میرے پیارے نبی جو آپ کے عقد میں جو آپ کے نکاح میں جو آپ کے گھر میں ازواج داخل ہو چکی ہیں نہ نکال سکتا ہے نہ ان کو بدل سکتا ہے نہ نکال سکتا ہے اور نہ ان کو بدل سکتا ہے پھر عظمت یہ فرمائی سبحانکا ھذا بہتان عظیم ان کی عظمت یہ ہے خدا خود گواہی دے رہا ہے ان کی عظمت یہ ہے عمر فاروق خود گواہی ان کی شان عصمت کی دے رہے ہیں اور مولا علی ان کی عصمت کی گواہی خود دے رہے ہیں عثمان غنی ان کی عصمت کی گواہی ان کی پاک دامنی کی گواہی خود دے رہے ہیں والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کی خود اطلاع قرآن پاک میں خبریں محکم فرمائی ہیں کلمہ لا تبدیل لکلمۃ اللہ جو کلمے کبھی تبدیل نہیں ہوں گے جو کلمے کبھی تبدیل نہیں ہوں گے ایک اور بات سن لو اصابہم فتحا قریبا فرمایا تھوڑی سی بات رہ گئی اصابہم فتحا قریبا میرے نبی تیرا چلنا ہے فتح بالکل قریب ہے آپ چلیں فتح قریب ہے یہ کب ہے جب خیبر کا موقع ہے تو جو فرمانا پہلا قلعہ
صحابہ 1400 تھے، صحابہ 1400 تھے۔ پہلا قلعہ حسین نائم کا صحابہ نے فتح کیا، نزات دوسرا قلعہ صحابہ نے فتح کیا، صعب بن عاص یہ تیسرا قلعہ صحابہ نے فتح کیا، قلعہ الشق یہ صحابہ نے فتح کیا، قلعہ قتیبہ یہ صحابہ نے فتح کیا، قلعہ النطاق یہ صحابہ نے فتح کیا۔ آخری قلعہ جو کموس ہے، علی شیر خدا کو نبی کریم نے بلا کر اس میں شامل کیا کہ ان کا بھی حصہ ہو جائے۔ وہ علی شیر خدا دے آن دے نال مولا علی دی شان وچ سرکار نے کی فرمایا، لاؤتین الرحیتا اولیاء خزنہ غدن یرنی یحبہ اللہ ورسولہ، صبح میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس پر اللہ فتح کر دے گا۔ فتح ہو گئی، 15 صحابہ شہید ہوئے، 93 یہودی مرے۔ پتہ چلیا کہ صحابہ کرام فتح کرنے والے ہیں، خواہ صدیق اکبر ہون، خواہ عمر فاروق ہون، خواہ عثمان غنی ہون، خواہ مولا علی ہون، 1400 صحابہ وچوں جو بھی ہیں سارے ثواب شامل ہیں۔ اسی واسطے قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایت نازل فرمائی، فسوف یات اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ نبی کریم کی پوری قوم کے ساتھ اور پوری جماعت کے ساتھ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے پیار کرتا ہے اور یہ اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ کا نبی یہ فرما رہا ہے، فرمایا اللہ بھی علی سے پیار کر رہا ہے اور رسول اللہ بھی علی سے پیار کر رہے ہیں۔ اور قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا وہ حدیث تھی اور قرآن یہ کہتا ہے فسوف یات اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ ان سے پیار کرتا ہے اور وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ فرمایا ایک بات بھی آخری بات سن لو، فرمایا مولا علی صدیق اکبر عمر فاروقی شام کے اندر مولا علی فرمایا کیا پیش کر دیں؟ آپ فرمان رہے خدا دی قسم، ثم قام وتحیّا للصلاۃ ثم صلی خلف ابی بکر، صدیق اکبر دے پیچھے علی شیر خدا اٹھے اور فرمایا آپ دی ابتدا وچ نماز پڑھی ہے۔ اور کسی نے پوچھا ہل بایعتہ، علی شیر خدا کیا آپ نے صدیق اکبر کی بیعت کی ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں میں نے بیعت کی ہے۔ پوچھا کیسے بیعت کی ہے؟ فرمایا ثم تناول یدا ابی بکر فبایعہ، میں نے صدیق اکبر کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اور مولا علی فرماتے ہیں میں صدیق اکبر کو ہاتھ کو پکڑ لیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ امام جعفر فرماتے ہیں ہما امامان عادلان قاسطان کانا الحق اماتا علیہ ابراہیما رحمت اللہ یوم القیامت۔ صدیق اکبر بھی عمر فاروق بھی عادل بھی ہیں، انصاف کرنے والے بھی ہیں، حق پر ہیں، حق پر مرنے والے ہیں، ان پر اللہ کی رحمت ہو، قیامت تک اللہ کی رحمت ہو۔ فرمایا ایک بات آخر میں رہ گئی ہے، فرمایا مولا علی خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فرمایا ما احد احب الی ان اللہ بصحیفۃ من ھذا المسجع، جو کفن میں روضہ رسول کی طرف جس کی چار پائی جا رہی ہے، یا اللہ عمر فاروق جیسے میرے عمل بھی فرما دے۔ مولا علی فرما رہے ہیں یا اللہ عمر فاروق کا جنازہ روضہ رسول کی طرف جا رہا ہے، فرمایا جو جا رہا ہے نا ایسے عمل مولا علی کے بھی ہو جائیں جیسے عمل عمر فاروق کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی میری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو عزت دے، شان دے، ایمان دے، رحمت دے۔ اللہ تعالیٰ نظر حسین و سید حاجی صاحب نو سید اور تمام امت مسلموں سید عزت شان خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔